والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالی نے ملک بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں اس کا بھی علم عطا فرمایا،
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہاں کل سے مراد اکثر ہے کہ ان کو ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بے شک یہی کھلا ہوا ظاہر فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ میں نے اس موقع پر آپ کو بتایا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے تو ملک مانگا، ہمارے نبی پاک کو اللہ نے خود فرمایا، محبوب آپ نبی بندہ بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہت مانگی نہیں، مگر اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ پرندوں، جانوروں، درختوں، پتھروں سب کی بولیاں جانتے تھے، سب کا علم رکھتے تھے۔ چڑیوں نے، اونٹوں نے، لکڑیوں نے، بکریوں نے، پرندوں نے آپ سے فریاد کی، حضور نے ان کی فریاد رسی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، سب کے پاس اللہ ہی کا دیا ہوا کمال ہے، جس کسی کے پاس جو کچھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک ملا، بادشاہت ملی، کتاب کا علم ملا، ہواؤں، جنات کی تسخیر، پرندوں کی بولیاں، ان کا علم اور بے شمار خزانے اللہ نے عطا فرمائے۔ اور ہمارے حبیب پاک کے لیے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر خیر کثیر کو کہ محبوب جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں۔ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے اللہ نے میرے نبی کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ جس کا رب تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں۔ یہ رب کی عطا ہے، رب نے ان کو مالک بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ ان کو ملا، انہوں نے شکر ادا کیا اور اللہ کا عطا فرمانا، اس کا ذکر کیا بطور فخر، نہیں کہا کہ ہمیں یہ ملا ہے۔ اللہ کی عطا کا ذکر کیا شکر کے ساتھ کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ پیغام ملا، انسان کو جو کمال ملے وہ رب تعالیٰ کا شکر کرے، فخر نہ کرے، دوسروں کو کم تر یا حقیر نہ جانے، اپنے اوپر ہونے والی عطا پر اللہ کے سامنے شکر گزار رہے، عاجزی کرے، اور جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے، قدر کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے جنات کو، ہوا کو ان کے ماتحت کیا، تو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ تمام روئے زمین، اپنے وقت میں جتنی بھی زمین تھے اس میں اکیلے بادشاہ تھے،
اس میں انسان، اس میں جن، اس میں پرندے، اس میں درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور کتنی صنعتیں آپ کے زمانے میں ایجاد ہوئیں۔ 700 برس حکمرانی کی۔ کتنا عرصہ؟ 700 برس۔ یہاں تو آپ کے سامنے آج کل جو حال ہے آپ اسی کے مطابق نہ سمجھیں کہ جی 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، کیا ہوگا۔ 700 برس آپ نے حکمرانی فرمائی، اور آپ کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ ان کے انتظام کے لیے جو آگے والے ہوتے ان کو روکا جاتا تاکہ پچھلے ساتھ مل جائیں، اتنا بڑا لشکر تھا۔ آگے ذکر ہے وادی نمل کا، چیونٹیوں کی وادی۔ چیونٹی، کیڑی، اینٹ انگلش والے کہتے ہیں، ان کی بھی پوری وادی ہوتی ہے۔ یہ خود جس طرح زمین کے اندر گھر بناتی ہے، اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ آپ کے پاکستان کے ترانے کے لکھنے والے حفیظ جالندری صاحب، جنہوں نے شاہ نامہ اسلام بھی لکھا، انہوں نے چیونٹی نامہ بھی ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے باقاعدہ ان پر غور کیا کتنا عرصہ، اور ان کا حال دیکھ کر اپنی طرف سے کتاب بھی لکھی۔ وادی نمل کا ذکر شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے کہ لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ذرا رک جاؤ، پچھلے آ کے مل جائیں ساتھ، اتنا بڑا لشکر۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے ناکے پر، ان کی وادی پر آئے، قالت نملہ، یہ نملہ کا ذکر کہ وہ فیمیل تھی، مؤنث تھی، مادہ تھی، چیونٹیوں کی سردار، چیئر پرسن کہہ لیں آپ، وہ بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سوراخوں میں، ہولز میں، کھڈوں میں، جو بھی لفظ آپ بولیں، جو ان کے گھر ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ان میں چلی جاؤ۔ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ کتنی پیاری بات، جانتی ہے چیونٹی کہ نبی آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے۔ چیونٹیوں کی سردار اپنی قوم کی ہمدرد کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، وہ لشکر آ رہا ہے، جان بوجھ کر تمہیں اپنے جوتوں یا پیروں تلے نہیں مسلیں گے، نہیں کچلیں گے، بے دھیانی میں ماری جاؤ گی، کیونکہ نبی اور اس کے ساتھی کسی پہ ظلم کرتے۔ چیونٹی ہے مگر جانتی ہے کہ نبی کسی پہ ظلم
کتنا پیارا عقیدہ. چیونٹی ہے اور کہہ رہی ہے اپنی قوم کی خیر خواہ ہے, بھلائی چاہنے والی ہے, خود سوراخوں میں چلی جاؤ, وہ گزریں گے, وہ تمہیں جان بوجھ کر نہیں بے دھیانی میں ماری جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ وادی نمل ہے کہاں؟ طائف. مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے, طائف اس کا نام ہے. کہا جاتا ہے اس سے 20 میل کے فاصلے پر یہ وادی ہے, اسے آج بھی وادی نمل کہا جاتا ہے. وہاں یہ وادی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. یہ چیونٹیوں کی سردار ہے. اس کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے, اس کا نام طاخیہ. یہ چیونٹیوں کی سردار تھی طاخیہ. بعضوں نے اس کا نام منذرہ لکھا ہے. واللہ اعلم. میں نے جو یہ بات آپ سے کی ہے, ذرا اس پر توجہ کریں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب کہ وہ چیونٹیوں کی سردار کیا عقیدہ رکھتی ہے. نبی اور نبی کے ساتھی ظلم. اندازہ کریں, حالانکہ وہ انسان نہیں ہے, چیونٹی ہے, جانوروں میں اس کا شمار, مگر اس کے باوجود اس نے کتنا پیغام دے دیا. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ کہہ رہی ہے بے دھیانی میں ماری جاؤ گی. تو چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی ظلم نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر تھے. اب کلومیٹر بنا لیں تو تقریباً 5 کے قریب بن جائیں گے. 3 میل کا فاصلہ تھا اس چیونٹی جو بات کر رہی تھی اس کی وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام. تقریباً کتنے میل؟ 3 میل کے فاصلے پر تھے. آپ نے اس کی آواز سن لی. سلیمان علیہ السلام نے, وہ کوئی بھونپو نہیں لگایا ہوا تھا, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, کوئی اس نے اونچی آواز سے نہیں, اس نے اپنی زبان میں اپنی آواز میں کہا اللہ کے نبی نے سن لیا, اللہ کے نبی نے سن لیا. نبی دور سے بھی چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں, تو اگر حضور مدینہ منورہ میں ہماری آواز سن لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کی شان تو بہت زیادہ ہے, وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کا فرمان, اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں. یہ تو اس کے لیے بیان نہ جو پیارا بن جائے. تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کی کتنی شان ہوگی. نبی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. اب یہاں ان لوگوں کو میں نام نہیں لیتا جو نبیوں پر اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں, جو صحابہ کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں, غلط الفاظ بولتے ہیں, ان کو یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ چیونٹی کہہ رہی ہے نبی کے صحابی ظلم کرتے نہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کتنا بڑا پیغام, توجہ دینی چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کمال رکھتے ہیں، بلکہ میرا یہ جملہ آسان کر دے گا سمجھنا کہ کمال ہے ہی وہ جو میرے نبی میں ہے، جو میرے نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ اور ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے۔ بھئی میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے، تو کیا ہمارا دیکھنا ان کا دیکھنا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا دیکھتے تھے، کیسا دیکھتے تھے، اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ویسا دیکھ سکتا نہیں۔ 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ کتنی سمجھدار ہے، اپنی قوم کی کتنی ہمدرد ہے، نبی کا کتنا ادب کرنے والی ہے، اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ مجھے توفیق کے معنی تو معلوم ہوں گے نا، کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي، جو احسان مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ اچھا بھلا صحیح کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب کے سزاوار، یعنی جن کو تو نے اپنا خاص قرب عطا کیا ہے۔ نبی ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے کہ وہ نبی ہو کر عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل کر جو تیرے قریب ہیں، جنہیں تو نے اپنی نزدیکی عطا کی ہے۔ تو نبی ہو کر اتنی عاجزی کر رہے ہیں، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز مل جائے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اپنے خود القاب لکھنے لگ جاتے ہیں، ہم خود اپنی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ کوئی اور تو سنائے گا نہیں، ہم ہی سنائیں تاکہ روب پڑے، لوگ ہم کو کچھ سمجھیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں۔ وہ نبی ہے، اور غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا نہیں۔ نبی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور نبیوں میں میرے نبی سب سے اعلیٰ۔ تو نبی اعلیٰ مخلوق ہو کر عاجزی کریں اور ہم ادنا مخلوق ہو کر اکڑ، کر و فر، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ کریں تو یہ ہمیں زیبا نہیں، یہ ہمارے لائق نہیں۔ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی۔ کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی۔
ہم ہیں کیا؟ وہ 2 کتابیں پڑھ لیں، 4 لفظ پڑھ لیں، کچھ ہم نے 10 نفل پڑھ لیے تو کیا کر لیا؟ وہ نبی ہیں، کتنی بھی عبادت کر لیں ہم نبی کے برابر ہو سکتے نہیں، جو خاص ولی ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہم چلیں کہ نہیں جی ہم یوں اور ہم وہاں، تو یہ ہمیں زیبا نہیں، عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ سائنس خوردبین کہتے ہیں، بہت ہی باریک چیز بھی ہو آپ اس آلے سے، اس میں ایسا لینز لگاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مگر ابھی تک میری معلومات کے مطابق ابھی تک چیونٹی کی آواز سننے کی کوئی مشین آئی ہے؟ اگر آئی ہو تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے۔ دور سے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے یا نہیں؟ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ عقل عاجز، عقل یہاں پر کوئی اپنا زور شور دکھا سکتی نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی کے پیاروں کے کمالات سن کر، جان کر ہم نے سر جھکانا ہے کہ جی ہم نے سنا اور مانا۔ ہم انکار کر سکتے کیونکہ ہماری عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم نبی کے کمالات کو سمجھ سکیں۔ جب ان کے کمال کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی شان کو کہاں پوری طرح سمجھیں گے؟ تو وہ لوگ جو نبی کی برابری کرنے پہ تل جاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بخشی، ملک بخشا، جانوروں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ نبی ظلم کرتے، اونچی نہیں۔ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی کہ جو نبی کے ساتھ ہو جائیں ایمان لا کر، ان کے لیے بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء، آواز آئے زور سے کہیے، معصوم۔ معصوم کا مطلب ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے محفوظ، حفاظت میں، ایک ہے معصوم۔ فرشتے اور نبی معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں، نافرمانی ان سے ہو سکتی نہیں۔ جو محفوظ ہوتے ہیں، حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو انبیاء معصوم ہیں، باقی کوئی اور فرشتے اور انبیاء کے سوا کوئی اور معصوم، اونچی کہیے، نہیں ہے۔ اہل بیت کو، صحابہ کو، اولیاء کو ہم محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ یہ بھی آپ نے مسئلہ سن لیا۔ اور انبیاء سب سے زیادہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان جیسا کوئی اور نیک نہیں ہوتا اپنے وقت میں۔ تو رب تعالی سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیکوں کا ساتھ دے دے،
تو یہ دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں نے تعلیم کی ہے، تو ہماری تعلیم کے لیے ہے، تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے اور نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے، کہ ہمارے دوست ہوں تو نیک، رشتہ دار ہوں تو نیک، نیکوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اس کی تعلیم مل گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ بڑی تفصیل سے سنتے ہیں، میں نے یہاں مختصراً آپ کو سنایا۔ نبیوں کا ذکر آیا ہے تو نبیوں کے ذکر میں آپ نے یہ واقعہ سنا۔ مجھے پہلی بات تو یہ کرنی ہے آپ کے ساتھ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ہم جب بھی بات کریں گے ہمارے لفظ احتیاط والے ہونے چاہیے۔ میری اس بات کو آپ سمجھے ہیں؟ ہمارے لفظ کیسے ہونے چاہیے؟ اونچی احتیاط والے ہونے چاہیے۔ ہم اگر بے احتیاطی کریں گے نبیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہوں، آپ کا لہجہ، آپ کے لفظ جیسے ہوں گے، اپنے والد کے لیے بات کرتے ہوئے ویسے ہوں گے؟ بتائیے۔ اپنے استاد، اپنے پیر کے لیے بات کرتے ہوئے ویسا ہی لہجہ، ویسا ہی انداز ہوگا؟ نہیں۔ تو جب میں اور آپ اپنے والد کے لیے، استاد کے لیے، شیخ پیر کے لیے لفظوں کا، لہجے کا زاویہ بدلتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، ان کے لیے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہوگی یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو یہ مسئلے سنائے ہوئے ہیں۔ عربی میں جوتی کو نعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون عین لام، نعل۔ دو ہو جائیں گی تو نعلین، ٹھیک ہے؟ اردو میں آپ جوتی کہتے ہیں۔ آپ اپنی جوتی کو جوتی کہیں، جتڑی کہیں، کوئی فرق پڑے گا؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو نعیل، نعل لفظ ہے، نعیل کہہ دیا۔ نعیل کا اردو میں مطلب جتڑی، جوتی کو جتڑی کہہ دیا، کافر ہو جائیں گے۔ اتنا ادب چاہیے۔ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دیا، ایمان چلا جائے گا۔ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر درجہ بدرجہ جو نبی پاک کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، نبی پاک کی ازواج ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، حضور کی اولاد ہے، اہل بیت اطہار، درجہ بدرجہ۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بے احتیاطی اگر ہو گئی، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کیا کرنی ہے؟ احتیاط، ادب کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا تو چپ رہ لے، اگر نہیں ہوتا تو چپ رہ لے، مگر ہلکا لفظ، نامناسب لفظ ہم نے کہہ دیا تو ہم پر توبہ لازم ہوگی۔ توبہ نہیں کریں گے تو پھر بچنے والے نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے آپ کے پیارے کو کوئی کچھ کہہ دے تو اگلا کیا کیا سنا دیتا ہے۔
اللہ کے پیاروں کے لیے اگر کوئی ہم سے نامناسب لفظ نکلے گا تو کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور خود اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے، ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی اور نبی کے ساتھی ظلم کرتے نہیں۔ آج کوئی نبی کے صحابہ کے لیے ایسا کہے، کیا ایمان والا رہے گا؟ اونچی۔ مگر ہمارے ملک میں عجیب حال ہے، نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام رکھا ہے، دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت سے ٹکرائے تو وہ نہیں بن سکتا۔ سپریم لا، سب سے بڑا قانون قرآن و سنت ہے، یہ اعلان بھی ہے۔ اور کتنے قانون بنے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون بنانے والی مقننہ، جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں، لیجسلیٹو کونسل، سینٹ ہو، اسمبلی ہو، اس کے ارکان ہوں، عدلیہ، عدالت، کورٹ، وہ سول ہو، اس سے ہائی، آپ کے ہاں ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ، فوج ہو۔ فوج سے مراد جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں وہ جتنے آپ کے فوجی ہوتے ہیں جو محاذوں پہ، وہ نہیں مراد ہوتے ہیں، جو بڑے ان کے جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ان کے پالیسیاں، ان کے خلاف کوئی بات کوئی کرے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ بندہ کہیں بھی ہو اس کو تلاش کر لیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو اس سے سلوک کرنا ہو وہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ہی ایسا ہوگا شاید۔ پاکستان میں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف کوئی اگر بد زبانی کرے، غلط باتیں کرے، ہمارے ہاں کوئی بھی اس پر توجہ دیتا نہیں۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا، توجہ دی؟ ہماری یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان کے حوالے سے باپ ہو، ماں ہو، بہن بھائی ہوں، کسی سے رعایت کی جا سکتی نہیں۔ تو ایمان کو مقدم سمجھیں، ایمان کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو غیرت مند بنائیں۔ یہاں تو چیونٹی تک ادب سے ذکر کر رہی ہے، اور ہم انسان ہو کر نبیوں کے پیاروں کی برائی کریں تو کیا ایمان رہے گا؟ کیا ہم کسی خیر کے مستحق ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ کیوں اس طرح پھر رہے ہیں؟ سب کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، دھیان رکھا کریں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ۔ نبیوں کے کمال، اب دیکھیں آج اچھی آوازوں والے لوگ ہیں، اللہ نے جس کو بھی آواز دی، جتنی دی، جیسی دی، ان میں بعض بڑے خوش الحان، یہ بڑی اچھی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو خوش الحانی عطا فرمائی تھی، آپ جب زبور شریف جو آپ پر نازل ہوئی تھی وہ پڑھا کرتے تو کتابوں میں ہے پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی۔ کتنی پیاری آواز ہوگی وہ۔ پہاڑوں میں
زندگی پیدا کرنا، پھر انہیں شعور عطا کرنا، سمجھ عطا کرنا، پھر انہیں قدرت دینا، بولنے کی طاقت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ دے تو کیا ہم مانیں گے یا نہیں؟ اونچی مانیں گے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں داؤد علیہ السلام، جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے تھے، اور درختوں سے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے تھے، وہ بھی جھومتے تھے اور جھومتے جھومتے گر جاتے تھے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، تسبیحات پڑھتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر مہربانی تھی، جس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے، ہم پر مہربانی ہے۔ اور آج آواز مل جائے، گلوکاری شروع ہو جاتی ہے، گانے گاتے ہیں ہزاروں سازوں کے ساتھ، انسٹرومنٹس کے ساتھ، اور غلط چیز پر کہتے ہیں کہ اللہ نے عزت دی ہے۔ تو کیا آج کے یہ لوگوں کا کہنا درست ہوگا؟ آواز ملی ہے تو اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کی تعریف کرو۔ وہ کہیں گے جی قوالی بھی تو ہوتی ہے، تو قوالی کی یہ جو موجودہ قسم ہے اس کی تو ہم نے حمایت نہیں کی کبھی، یہ جس طرح بازاروں میں قوالی ہو رہی ہے اس کی ہم نے کبھی حمایت نہیں کی ہے۔ اللہ تعالی غیر ذوی العقول کو، جن کے پاس عقل نہیں ہے، عقل عطا کر دے، اور جن کے پاس روح نہیں ہے ان کو روح عطا کر کے اپنے نبی کا تابع بنا دے، تو پتہ چلا یہ رب کے کمال ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ کام بھی کر دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے میرے پیارے عام بندے نہیں ہیں، خاص بندے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں تفصیل میں جاؤں اور یہ تمام نبیوں کا جتنا ذکر ہے اس کو پوری تفصیل سے بیان کروں، بڑا ٹائم لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ بھی فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، کتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے لیے یہ لوہا ایسا تھا جیسے روئی ہوتی ہے، ہاتھ میں لے کے جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کمال رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اللہ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ جن ان کے تابع تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جدھر حکم فرماتے ادھر چلتی، تیز کہتے تیز چلتی، آہستہ کہتے آہستہ چلتی۔ کیا سائنس کو یہ کمال مل سکتا؟ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہاں پر ایک دو باتیں آپ کو سنانی ہیں، وہ سن لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے اپنے بابا حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، علم ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے،
مگر وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام، ان کو نبوت بھی ملی اور بادشاہی بھی ملی۔ بھائیوں میں عمر میں آخری تھے، جس کو آپ کی زبان میں چھوٹے کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی۔ وہ جو شیخ سعدی کہتے ہیں نا، بزرگی بعقلس نہ بسال، کہ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ لیکن نبیوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں قانون اور ہے، وہاں اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے جتنے پرندے دیکھے ہیں، سنے ہیں، مختلف قسم کی بولیاں ہیں ان کی۔ ایک ہی قسم کے پرندے مختلف وقتوں میں مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ کبھی ان کی آواز لمبی ہوتی ہے، کبھی بہت مختصر ہوتی ہے۔ بعض کا ایسا لگتا ہے جیسے شور کر رہے ہیں، بعض کی آواز میں بہت سریلا پن ہوتا ہے۔ سب کی بولیاں ایک جیسی نہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹا دونوں نبی ہیں، یہ دونوں پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مور کی آواز سنی، مور، طاؤس، پیکاک کہتے ہیں آپ نے اس کی آواز سن کر کہا، یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نبی نے سن کر کہا۔ ہدہد کی آواز سن کر آپ نے کہا، یہ کہہ رہا ہے اے گناہ گارو، اللہ تعالی سے بخشش مانگو۔ ایک لمبے بازوؤں والا، چھوٹے پاؤں والا، سیاہ رنگ کا پرندہ، خطاف اس کو کہتے ہیں، اس کی آواز سن کر کہا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے نیکی کے کام کرو تاکہ آگے جاؤ تو ان کی جزا پاؤ۔ قمری اس کی آواز سن کر کہا کہ یہ تسبیح پڑھ رہی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ چیل اس کی آواز سن کر کہا کہ یہ کہہ رہی ہے رب کے بغیر ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ بھٹ اور تیتر جو اس کی آواز سن کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے، دونوں نر مادہ، کہ جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا۔ مرغ اس کی آواز سن کر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ گدھ، ولچر کہتے ہیں شاید، اس کی آواز سن کر فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے اے انسان، جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ عقاب اس کی آواز سن کر کہا، یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے دور رہنے میں ہی انس ہے، بھلائی ہے۔ مینڈک اس کی آواز سن کر کہا، یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی القدوس، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان پرندوں کی ہمیشہ یہ بولی نہیں ہوتی، یہ مختلف وقتوں میں مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو بتا دیا اب یہ کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم پرندوں کی بولیاں نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننے کا اتنا شوق ہے، مگر ہمیں اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، آواز بھی دی۔ ہمیں اللہ کی بھلائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی باتیں بھلائی والی کرتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، 24 گھنٹے میں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں اور دوسری باتیں کتنی کرتے ہیں؟ ہمارے منہ سے کیا کیا نکلتا ہے، کیا کچھ بولتے ہیں، گھنٹوں بولتے ہیں،
تسبیح پڑھنی پڑے تو 10 منٹ مشکل ہو جاتی ہے. ہم سوچیں ہمیں سکھایا کیا گیا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو, ہاتھ کام میں لگا رہے, دل اللہ کی یاد میں. مرشد کا کہنا کیا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر. دم کے معنی سانس کے. جو سانس غفلت میں, بھول میں گزرا ہے, وہ کہتے ہیں کفر میں گزرا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ سانس لیں, اندر جائے ہوا تو اللہ, باہر نکلے تو جو دم غافل سو دم کافر. مینو مرشد اے ہو پڑھایا اللہ. مرشد نے تو یہ سکھایا تھا کوئی سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے, مگر ہماری کوئی سانس یاد میں گزرتی ہے, باقی ساری غفلت میں گزرتی ہے. میں نے سورہ رعد میں آپ کو بتایا تھا, وہ بادل جو ذکر کرنا چھوڑ دیں پھر فرشتے ان کو کوڑے مارتے ہیں. جو پرندے تسبیح بھول جاتے ہیں وہ پھر شکار ہو جاتے ہیں. اور ہم انسان ہو کر, اشرف المخلوق ہو کر, ہمارا کیا حال ہے؟ سوچنا چاہیے. اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو لشکر دیا تھا وہ 3 حصوں پر تھا. جن, انسان اور پرندے. ان کے لشکر میں تینوں تھے. جن سے مراد آپ جانتے ہیں یہ ایک مخلوق ہے, دھوئیں سے بنائی گئی ہے, اور اس کی تعداد انسانوں سے زیادہ. بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جن قابو کر لیں, شاید جن قابو آ جائے گا تو مالا مال ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کے ویسے غلام بن جائیں, آپ اتنے نیک ہو جاؤ وہ آپ کے غلام بن جائیں, آپ کے کام کریں گے, لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو دوسروں کی دولت اٹھا کے لا دیں گے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہاڑی قبائل, کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جو قبائل ہیں یہاں جنوں سے مراد وہ ہیں, اور پرندوں سے مراد تیز رفتار گھوڑے ہیں. لوگوں نے کہا یہاں جو حضرت سلیمان کے تابع ہوئے تھے نا جن, ان سے مراد جن نہیں ہے بلکہ وہ قبائلی لوگ ہیں, اور پرندوں سے مراد تیز رفتار گھوڑے. تو پھر انسانوں سے مراد بھی کوئی بات کہہ دیتے, یہ بھی کہہ دیتے کہ انسانوں سے مراد کوئی کون سی مخلوق ہے, وہ بھی کہہ دیتے. تو یہ لوگ جو اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں اللہ ان سے بچائے. یہ خود ہدایت پر نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی. کہا جاتا ہے ان کے لیے جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں وہ نہیں سنا رہا, کہانیوں میں کیا کیا لکھا وہ بھی بتا دیتا ہوں. بعض لوگوں نے کہانیوں میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں, آپ کے قریب مومن بیٹھتے تھے, پھر ان کے پیچھے جن بیٹھتے تھے, پھر پرندوں کو حکم دیتے تھے وہ ان پر سایہ کرتے تھے, ہوا کو حکم دیتے تھے جو ان کو اٹھا لیتی تھی, اور کوئی ان میں حرکت وغیرہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی تھی. 100 فرسخ میں آپ کا لشکر پھیلا ہوتا تھا, 25 فرسخ میں انسان ہوتے تھے, 25 فرسخ میں
جن ہوتے تھے، 25 فرسخ میں وحشی جانور اور پرندے ہوتے تھے، لکڑی پر شیشے کے بنے ہوئے آپ کے 1000 گھر تھے، 300 آپ کی بیویاں تھیں، 700 لونڈیاں تھیں، جہاں چلے جاتے آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوائی جہاز کیا اڑے گا، وہ اتنی تیزی سے اڑا کے لے جاتی۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کیا ہیں؟ جس نے جو چاہا آگے سے جوڑ کر بنا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا چیونٹیوں کی وادی پر۔ آپ کا زیادہ تر لشکر ہوا کے ذریعے سفر کرتا تھا، لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کی طرح پیدل زمین پر چل رہے تھے، کچھ سوار تھے۔ چیونٹیوں کی وہ بستی، جیسا کہ میں نے بتایا طائف میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ملک شام میں تھی، واللہ عالم۔ ان کو حکم دینے والی وہ جو ان کی سردار تھی، ملکہ تھی، جس کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ لنگڑی تھی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ درست نہیں تھی۔ 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی۔ میرے نبی سے جانوروں نے کلام کیا، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان جو اس کی بات سن کر مسکرائے تو وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ کہ یہ اپنی قوم کی ہمدرد ہے، ان کی جان کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوسری بات کہ رب کی عطا کہ اللہ نے اس کو سمجھ بھی دی ہے، نبی کا ادب بھی اس کو ملا ہے، اور کتنی اچھی بات کر رہی ہے، اس وجہ سے آپ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ ہنسنے کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، ہلکا سا تبسم، مسکراہٹ کے آپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ دانتوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہلکی سی آواز بھی آ جائے، اسے ہنسی کہتے ہیں، اور اگر آواز بلند ہو اسے قہقہا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا نہیں لگایا، آپ کی عادت تھی مسکرانے کی، کبھی کبھی ہنس بھی لیتے تھے، مگر آواز نہیں ہوتی تھی، آواز نہیں ہوتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں مگر قہقہے والی کیفیت نہیں تھی۔ نماز میں آپ پر ہلکی سی مسکراہٹ طاری ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں آئے، لیکن آپ کے دانت نکلے ہیں، ہنسی آ گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، قہقہا آ گیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نماز کی حالت میں احتیاط کرنی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چیونٹی نے ساتھیوں کو کہا روندی جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، مسلی جاؤ گی، پاؤں کے نیچے آ کے ختم ہو جاؤ گی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے اور ان کا لشکر ہے، تم بے دھیانی میں ماری نہ جاؤ، اپنی حفاظت کر لو۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، پھر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ کی، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکھ لیں۔ تنبیہ، وارننگ، نبی معصوم ہوتے ہیں، یاد کر لیں، نبی سب کے سب ایک مرتبہ زور سے کہیں، نبی کے سوا مخلوق میں فرشتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں۔ ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی معصوم ہو، انسان کیوں نہیں جانتا؟ اور پھر کلمہ پڑھ کر کہے کہ نبی سے غلطیاں ہوتی تھی، تو کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ جو ایسا عقیدہ رکھے گا اس کی اپنی نماز ہوگی تو اس کے پیچھے پھر کسی کی کب ہوگی؟
سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات۔ دوسری بات، وہ لوگ جو انبیاء کرام کو معاذ اللہ گناہگار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیونٹی سے بھی کم عقل ہیں یا نہیں؟ تو جانوروں سے گئے گزرے ہوئے نا، یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چیونٹیوں کو، جانوروں کو، کیڑیوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ گرمیوں میں یہ اپنا غلہ جمع کرتی ہیں جو سردیوں میں ان کو کافی ہو جائے، کیونکہ سردیوں میں یہ باہر نکلتی نہیں۔ یہ دانوں کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس ڈر سے کہ ہلکی سی نمی آئے گی تو یہ پھر اگ جائیں گے۔ دھنیا ہو، مسور ہو، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر بھی اگاتے ہیں۔ اتنی سمجھ چیونٹی کو ہے، اتنی سمجھ چیونٹی کو ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ دانہ ملے گندم کا دوسرا، وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیں گے کہ دوبارہ نہ اگے۔ جو اس سے زیادہ ہیں دھنیا وغیرہ، جو اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ وہ پھر بھی اگ سکتے ہیں، تو اتنے ٹکڑے کر لیتی ہیں۔ انہیں یہ علم کس نے دیا ہے؟ اونچی اے انسان ہوش کر، جو رب اتنی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کو اتنا علم دے رہا ہے اور تجھے سمجھ نہیں ہے، وہ اتنے علم کے ساتھ نبی کو معصوم مانتی ہے۔ تو اتنے علم کا دعویٰ کرے اور نبی کو معصوم نہ جانے تو پھر تیرا علم تیرے لیے اچھا نہیں ہے، نفع دینے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت قتادہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو لوگوں مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ابھی آپ کم سن تھے، عمر کم تھی، جس کو آپ بچے کہتے ہیں، کم سن تھے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام والی چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ میل تھی یا فیمیل؟ تو وہ خاموش رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابھی کم سن ہیں، کہنے لگے کہ وہ مؤنث تھی، فیمیل تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا قالت نملہ، اگر مذکر ہوتا تو قالا نملتن ہوتا، قالت فرمایا ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ مؤنث تھی، میل نہیں تھی، فیمیل تھی۔ تو حضرت قتادہ نے ان کو شاباش دی۔ کیا مطلب؟ حضرت امام اعظم کم سنی میں اللہ کی عطا سے اتنا جانتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جانوروں کے بارے میں ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، جانوروں کا ڈاکٹر، اس سے جا کے پوچھیں تو اس کو جانوروں کی ہر بات معلوم نہیں ہوتی۔ تھوڑی بہت کوئی جتنی انہوں نے دوائیں نکالی ہوئی ہیں وہ چند مرض ان کو معلوم ہے، لیکن ان کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ مگر جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے وہ انسانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پرندوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جانوروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، درختوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ علم رب نے دیا ہے۔ میں ایک مسئلہ آ گیا ذہن میں،
بتاتا چلو، آپ کے ہاں کھیتی باڑی کرنے والے مالی ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ملک رمضان صاحب، ان کا یہ کام ہے، یہ درختوں کو لگاتے ہوئے نر مادہ کا جوڑ کرتے ہیں۔ یہ پرانا رواج تھا کہ جی نر مادہ دونوں لگائیں گے تو درخت پھلے پھولے گا، ورنہ پھل نہیں دے گا، بڑھے گا نہیں، سوکھ جائے گا۔ بعض درختوں میں یہ کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر یہ کام ہوا بھی کرتی ہے، خود بخود، جہاں مالی نہیں ہے وہاں یہ کام کون کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا تو حضور نے ان سے کہا ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے نہیں کیا تو اس سال ان کی فصل کم ہوئی۔ وہ آ گئے کہ ہم نے وہ کام جو کرتے تھے نہیں کیا تو ہماری فصل کم ہوئی ہے۔ فرمایا فصل اس وجہ سے کم نہیں ہوئی ہے، تم اگر کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو اونچی، مطلب یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ میں تمہیں پابند کر دوں، شریعت کا حکم نہیں ہے، میں نے بتایا تم کو، تم اگر نہیں کرتے تو میرا کہنا مانتے وہ ٹھیک رہتا، تم اگر کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ انہوں نے کیا، ان کی فصل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ اس روایت کو پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی کو کھیتی باڑی کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ، کہیے گا معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کر دی اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو نبی نے ان کو چھوڑ دیا، تمہاری مرضی، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو تم زیادہ جانتے ہو اپنے کام، انتم اعلم بامورکم، تم اپنے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔ تو نبی نے یہ کہہ دیا تو پتہ چلا نبی کو ہر شے کا علم نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ نبی کو ہر بات کا علم ہوتا ہے یہ تمہاری غلطی ہے، ایسا نہیں کہو، معاذ اللہ۔ آگے جو وہ بولتے ہیں، مفسرین نے، شارحین نے آگے جو کچھ لکھا ہے ذرا پڑھو۔ انہوں نے نہیں کیا، امتحان تھا، کیونکہ ان کے دل میں تھا ایسا کرنے سے ہی ہوتا ہے، تو تقدیر پر ایمان اٹھ جاتا، نبی پاک نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ نہ کرتے جیسا نبی نے کہا تو پہلے سال نہیں اس کے بعد اتنی فصل ہوتی، ان سے شمار بھی نہ ہوتی۔ یہ مفسرین نے لکھا، شارحین نے لکھا، لیکن یہ دنیا کا مسئلہ تھا، ان کی طبیعت ایسی تھی، حضور نے اس لیے کہ ان کا کہیں ایمان نہ اٹھ جائے اس بات سے، ان کو اجازت دے دی کہ تم جیسا کرنا چاہتے ہو کر لو۔ مگر یہ کہنا کہ نبی کو علم نہیں تھا یہ جسارت ہے۔ وہ نبی کے کہنے پہ عمل کرتے تو کبھی بھی گھاٹے میں، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے۔ اور یہ اگر شرعی حکم حضور فرما دیتے، جیسے پکے مکان، حضور کو پکے مکان پسند نہیں تھے، آج بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا کہو گے؟ نبی کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے؟ مسجدوں کو بہت زیادہ خوشنما کر کے بنانے کی اجازت نہیں تھی، مسجدیں سادی رکھو، بہت زیادہ ان میں کام کیوں کہ آؤ سادگی سے تمہیں یاد رہے، دنیا سے رغبت نہ ہو۔ لیکن جب لوگوں نے اپنے مکان بہت اچھے بنانے شروع کر دیے تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ پھر اللہ کا مکان سادہ نہیں رہنے دیا جائے گا، وہ زیادہ اچھا بنایا جائے گا تاکہ اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے۔ تو یہ لوگ اپنی عقل پر چلے جاتے ہیں، فوراً فیصلہ کہ دیکھو نبی نے کہہ دیا تم بہتر جانتے ہو۔ تو نبی نے جو یہ کہا اس میں بات تقدیر کی آ رہی تھی کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان کا آ رہا تھا کہ یہ لوگ کہیں اسی کو ہی ایمان نہ بنا لیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر وہ عمل کرتے گھاٹے میں ہرگز نہ رہتے، ہوتی فصل۔ اور اب بھی جہاں نہیں ہوتا، میں نے آپ سے کہا نا قدرت خود بخود کرتی ہے، قدرت کا نظام ہے۔
ہوا کرتی ہے، بارش کرتی ہے، تو جو لوگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ نبی کا علم قیاسی نہیں ہوتا، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے اونچی نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت قتادہ اور حضرت امام اعظم کی گفتگو سے یہ بات بتائی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کی بات ہو اور نام ان کے لکھ دیے گئے ہوں، کیوں کہ ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے، ان کے حوالے سے ایسی بات کرنا تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی بزرگ اور طالب علم کے درمیان ہوا، ان بزرگوں کا نام یقینی طور پر لے سکتے نہیں۔ کتنا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور میں شروع سے آپ کو آج یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں ادب کرنا ہے، ادب نہیں ہوتا تو ہمیں خاموش رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی لشکر کی خبر رکھتے تھے، ایک ایک کا پتہ تھا۔ اب سنیں آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام قرآن میں آیا ہے، ہدہد۔ اور پرندوں کا جب آپ نے جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی حاضر نہیں؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، عذاب کروں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا ہو گیا؟ یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کروں گا، یا وہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں آپ کے پاس خبر لایا ہوں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، اور میں شہر سبا، سین بے الف سبا، سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، سبا کے علاقے میں، ملکہ سبا ہے وہ، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اس کا بڑا تخت ہے، عرش۔ ایک مرتبہ یہ لفظ کہیے گا،
اللہ کے عرش کے بعد سنتے ہیں نا، یہاں اس ملکہ کے تخت کو بھی عرش کہا گیا. کیا کہا گیا؟ پھر کہیے. پتہ چلا لفظ ایک ہوتا ہے، حقیقت ایک. جیسا اللہ کا عرش ہے اس ملکہ کا تخت ویسا نہیں، مگر لفظ ایک ہے. جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آئے گا. وہ جو ملکہ کا تخت تھا اس کی شان اور ہے، رب کے تخت کی شان، عرش کی شان اور ہے، لیکن لفظ ایک ہے. اس لیے یہ بتایا جو بات بات پر شرک کے فتوے جھاڑتے ہیں نا ان کے لیے. اس نے کہا اس کا تخت بہت بڑا ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال، ان کے کرتوت سجا دیے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ ہدایت نہیں پاتے. جزوی طور پر، مختصر طور پر یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا. اب آیا ہے یہ تفسیر، مسلسل تفسیر میں، تو میں نے اس کا آپ کو ابھی سنایا ہے ترجمہ. مزید تفصیل اس کی سنانی ہے، تھوڑی سی ابھی سناؤں گا، باقی انشاءاللہ آئندہ. توجہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا، وہ چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، اور سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے ہیں. اور دعا کیا کی ہے؟ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا. 3 میل سے میں اس کی آواز سن رہا ہوں، تو تو نے مجھے یہ جو شان دی ہے میں چاہتا ہوں اس پر تیرا شکر کروں. کیا کروں؟ اونچی کہیے. سبق کیا ملا؟ رب کوئی بھی نعمت عطا کرے کیا کرنا چاہیے؟ شکر. ایک شکر ہے زبان سے، ایک شکر ہے دل سے، ایک شکر کیا ہے؟ استعمال. شکر کے معنی قدردانی کے ہیں کہ جو چیز ملی ہے اس کی قدر کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. زبان سے بھی شکر کیا جائے، دل سے بھی شکر کیا جائے. اللہ نے دیا ہے تو کیا میرا حق تھا؟ اس کی مہربانی ہے، اس کی. ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ننگے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی. ہم اکڑے ہیں پہن کے تو یہ ہمارے لیے درست نہیں. یا اللہ تیرا شکر، ہر حال میں تیرا شکر. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ونعوذ باللہ من سوء الحال. یا اللہ تیرا شکر، تیری تعریف ہر حال میں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر برے حال سے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر. اور وہ ہم کرتے عادت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. تو یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ نعمت، اور تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو احسان کیے انہیں کیا کیا شان عطا کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے. نبی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں وہ کام کروں جو تجھے. اور ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ کو پسند آ جائے، سیٹھ کو پسند آ جائے، فلانے کو پسند آ جائے. اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے، کسی اور کو پسند آتا ہے نہیں آتا کوئی پرواہ. مگر ہمارا یہ حال نہیں.
یہود و نصارہ کو، ہنود و مجوس کو راضی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ راضی ہو جائیں، فنڈ ملے گا، قرآن حدیث کے خلاف قانون ہے، نہیں بدل رہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور وہ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہے، رب کو راضی کرو۔ کس کو راضی کرو؟ اونچی گئی ہے، آپ تو سیکھ لیں، وہ نہیں سیکھتے، ہم تو سیکھ لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر نعمت پر شکر۔ پھل آتا ہے نیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئے موسم کا پھل آتا، آپ چوم لیتے تھے، یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے نیا پھل، شکر کرتے تھے۔ اور پہلا پھل کسی غریب کو دو، مستحق کو دو، اور زیادہ اچھی بات ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو ایسا رواج، ہم تو مین میخ نکالتے ہیں، ہمارے پاس شکایتیں، شکوے ہیں، شکر نہیں۔ شکر کرنا چاہیے۔ نبی نے کیا تعلیم دی؟ اللہ نعمت دے تو کیا کرو؟ شکر کرو۔ اور یا اللہ ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو، جن سے جو تجھے پسند ہوں وہ کام کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم بھی فرمائی۔ اور کیا دعا کی حضرت سلیمان نے؟ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں داخل کر لے، شامل کر لے جو تیرے بہت قریب ہیں، تیرے خاص قرب والے۔ نبی ہو کر پتہ کیا چلا؟ دعا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا لمحہ قبولیت کا؟ اور دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا جمع ہوتی ہے۔ آپ کی جتنی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، آپ بھلے سے کر کے بھول بھی گئے ہوں، وہ جمع ہو گئی ہیں، جتنی نیک دعائیں ساری جمع ہو گئی ہیں، قیامت کے دن آپ کو ان سب کا بدل ملے گا۔ پھر آپ کہیں گے ہیں اتنا، کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، آج ہی مجھے سارا کچھ ملتا، پھر یہ حال ہوگا۔ ہم شکایت نہ کریں، کیا کریں؟ شکر کریں۔ کیا کریں؟ اونچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ مانگنا ہے، ان کا ساتھ اختیار کرنا ہے، اور شکر سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ بیوی بچوں کو پیار سے شکر سکھائیں۔ ہم لوگ بڑے طنزیہ انداز میں سکھاتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں۔ پیار سے سکھاؤ، سیکھیں، تاکہ ہمیں قدر معلوم ہو۔ آپ نے یہاں تک یہ بیان سنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان شروع ہوا ہے۔ اس ملکہ کا کیا معاملہ تھا، اور یہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر آئی، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، عورت کی حکومت، کتنے مسئلے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان مختصراً آگے کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اوپر اٹھاؤ، اوپر 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 کرو۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ملک میں ریاست مدینہ کا نام لے کر موجودہ حکمران پتہ نہیں کس کو خوش کر رہا۔ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور کوئی ایک کام بھی مدینے والا نہیں کیا۔ کرتارپور کی راہداری کھولی سب سے پہلے۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا دشمن ہے، بارڈر سارے کے سارے، وہاں پر فوجیں، بھلے سے اتنی برف ہو کے کھڑا نہ ہو سکے وہاں بھی فوج، اور دوسری طرف راہداری خود ہی کھول دی۔ کیوں کھولی گئی وہ راہداری؟ بظاہر کہا گیا کہ جی سکھوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی قادیان ہے وہاں پہ، جہاں کرتارپور میں راہداری کھولی ہے وہاں پڑوس میں ہی قادیان ہے، اور سکھوں اور قادیانیوں کے گٹھ جوڑ کی فلمیں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اربوں روپیہ خرچ کیا مسلمانوں کے ٹیکس کا، کس نے اجازت دی تھی؟
شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، عوام نے، قومی اسمبلی نے؟ نہیں، ایک شخص نے فیصلہ کیا، ہو گیا۔ اس کے بعد ختم نبوت پر مسلسل حملہ۔ وزیر اعظم نے آتے ہی اپنا ایک ساتھی قادیانی رکھا، لوگوں نے شور مچایا تو اس کو ہٹایا۔ DGFIA، آپ کے ہاں FIA جو ادارہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن کا، اس کا DG ڈکلیئرڈ قادیانی، یقینی قادیانی، شبے والا نہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے قادیانی لکھا ہوا، اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو لگایا گیا۔ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ آواز۔ اسلام آباد میں مندر بنایا جائے گا، وہاں ہندوؤں کی کتنی آبادی ہے؟ کیا ہندوؤں کی طرف سے مطالبہ آیا؟ ان کی آبادی ہے؟ اگر ان کی آبادی ہوتی وہ تو اپنے ہر گھر میں بت رکھ لیتے ہیں۔ کون سی آبادی وہاں پر جہاں پر یہ مطالبہ؟ مسلمانوں کے پیسے سے مندر سنگ بنیاد کون رکھے گا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ جو مندر موجود ہیں، جہاں جہاں ان کی آبادی ہے موجود ہے، انہوں نے اضافی بھی بنائے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت میں مندر بنانے کا مطلب، حج فارم سے آپ نے ختم نبوت کا ایفیڈیوٹ نکالا، شور ہوا تو ڈالا۔ آپ نے سلیبس نصاب میں سے آخری نبی کا لفظ نکالا، شور ہوا تو آپ جگہ جگہ مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ آپ کا دھوکہ ہے، آپ غیروں کے ایجنٹ ہیں، آپ غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ اس ملک سے اسلام کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی سازش کامیاب ہو سکتی نہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ آپ کی حکومت خود کہتی ہے مدینہ منورہ کے بعد یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ آپ کو اپنی ان حرکتوں پر قابو پانا ہوگا۔ روز آئے دن آپ کی حکومت میں صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ سوموٹو ایکشن کب لیا جاتا ہے؟ عدالت کے خلاف بات ہو۔ فوج کب ایکشن لیتی ہے؟ فوج کے خلاف بات ہو۔ نبی کے خلاف، نبی کے گھر والوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، جن پر ہمارے ایمان کا مدار ہے، وہ لو ہستیاں، ان کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ کچھ ایکشن نہیں لے رہے۔ یہ ریاست مدینہ والے کام نہیں ہے۔ اور ہم اندھے بھی نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بہرے بھی نہیں ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ہم توڑ پھوڑ والے تو ہیں نہیں، تخریب کاری والے تو ہیں نہیں، لیکن ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے اور مطالبہ کرتے ہیں اس DGFIA قادیانی کو فوراً برطرف کیا جائے۔ پہلا مطالبہ، آپ مندر بنانے کی جو بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اس کے لیے جائیں، بتائیں کہ وہاں آبادی ہے، ضرورت ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ۔ آپ خود سے فیصلہ اس کا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر، ناموس اہل بیت پر جو حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس پر خاموش رہیں گے تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ آپ کو بے عزت کرے، وہ آپ کو ذلیل کرے، وہ آپ کو دور کرے اور آپ کے تمام حامی جو اس معاملے میں ان کو بھی تباہ کرے۔ ہمیں نبی کا گستاخ نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کا گستاخ نہیں چاہیے، ہمیں اہل بیت کا گستاخ نہیں چاہیے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کے ختم نبوت کے شان کے حوالے سے کوئی بھی منفی کارروائی سہ سکتے نہیں۔
نہیں نہیں، یہ پیغام ہے، لفظوں میں ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ قوم سڑکوں پہ نکلے گی اور اس وقت تک آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک آپ لوگ دور دفع نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ایسے گستاخوں کی ضرورت جو میرے نبی کی عزت کے لیے نہیں بولتا، نبی کے صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے نہیں بولتا، ہم اس کو اپنا حکمران ماننے کو تیار نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ ملک میں اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں علماء کے خلاف، اس ملک کو سیکولر بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے علماء اور عوام کو لڑاؤ، لوگوں کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر مولوی بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، مولویوں کو بے عزت کرو، لڑواؤ، طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں جاگو جاگو، دیکھو ارد گرد سب کے سب پاکستان پر کیوں یلغار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کے مسلمان نبی سے پیار کرنے میں آگے ہیں، وہ مظاہرے کرتے ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو آپ نے ثابت کر دینا ہے دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ الیکٹرک بجلی لوگوں پر بجلی دے نہیں رہی، بجلی گرا رہی ہے۔ گرمی کا موسم، کل سارا دن میرے گھر میں بھی لائٹ نہیں تھی، سارا دن نہیں تھی، رات بھی چلی گئی، پھر جب چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، حالانکہ لاک ڈاؤن ہے، بہت زیادہ بجلی کا استعمال جیسے ہوتا تھا ویسے نہیں ہو رہا۔ بل جو آ رہے ہیں 92,000 کا بل آیا ہماری مسجد کا، جبکہ رمضان میں صحن میں ہمارے ہاں تراویح ہوئی، لائٹیں بھی ہم نے کم استعمال کی ہیں، بہت کم بجلی پچھلے سال کی نسبت 92,000 کا بل بھیج دیا ہے ہمیں سب کو انہوں نے اسی طرح۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قبر کوئی دور کی بات ہے؟ اگر یہاں زمین پر ظلم کر رہے ہو، تم نے زمین کے اندر جانا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ اور اس بارے میں حکومت کی بے حسی کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے، گرمی سے لوگ مر رہے ہیں، وولٹیج کا مسئلہ، گھروں میں چیزیں جل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ایسے برے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ان ظالموں کو دور کر دے، ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو تیرے نبی کے سچے غلام ہوں، جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں، جن کے نزدیک نبی کی عزت کے سامنے اور کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو کوئی چیز، وہ نبی کی عزت کے لیے کٹ مرنے والے ہوں، ہمیں وہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ شامت اعمال، ادھر کورونا، ادھر یہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جہاں جہاں، ضرور کرو، ہم منع نہیں کر رہے، احتیاطی، لیکن لوگوں کو کیا، پرائیویٹ ہسپتال کا رزلٹ اور گورنمنٹ کا رزلٹ، اور ہسپتالوں میں اتنے لاکھ دو، وینٹیلیٹر ہے تو اتنے لاکھ دو، کیوں دیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ۔ یہ لوٹنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں سب کے سب، چیزیں مہنگی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اور ہسپتالوں میں جو ظلم ہو رہا ہے غلط، لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، تمہیں بھی موت آنی ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے بھی کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، محمد اکبر نقشبندی صاحب اکثر لوگ جانتے ہیں، بجلی کا کام بھی کرتے تھے، اور یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہے، یہ جو چندے کے ڈبے چادر کا کام، بڑی چیزیں، مسجد میں بہت تعاون کرتے تھے، اچانک انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے یہ بیٹے آتے ہیں یہاں مسجد میں، وقاص صاحب، حماد صاحب، حسام صاحب اور اویس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ باپ کی اچانک موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے علاوہ ایک خاتون نسیم مختار صاحب لاہور میں، وہ انتقال کر گئیں، اور انڈیا میں بھی اور افریقہ میں بھی جو لوگ، جتنے مجھے سب کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے،
علماء، مشائخ، احباب جتنے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ احسان علی کی والدہ کے